زحمت دوں گا کہ آئیں اور ممبر پر بیٹھیں اور مصائب و فضائل اہل بیت علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام بیان فرمائیں. بآواز بلند صلوات پڑھتے پڑھتے آپ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے حضرات جو ہے وہ آرام سے بیٹھے اور مجلس ڈسٹرب نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين المهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي علي بن أبي طالب صلى کسی بھی نبی نے کبھی بھی اپنی امت سے کچھ نہیں مانگا، اگر مانگا تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس ماننے کا ذکر بھی فقط روایات میں نہیں ہوا بلکہ قرآن مجید میں ہوا، اور حکم ہوا کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. سبحان اللہ. کیا ہوا قربہ رسول اللہ کے ساتھ؟ تو تاریخ گواہ ہے کہ جو کچھ ہوا قربہ رسول اللہ کے ساتھ، اور اس ظلم کی ابتدا ہوئی بیعت الرسول سے، کہ سب سے پہلا ظلم تو بیعت الرسول پہ ہوا. وہ کہ جن کے احترام میں آپ کھڑے ہوتے تھے اور جن کے در پہ آپ کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ، اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے. لیکن بعد رسول اللہ سب سے پہلے اسی در کی اور اسی گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا، اور پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ نواسے رسول کے سر کو تن سے جدا کیا اور رسول کی نواسیوں کو اسیر کیا. جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا تو ایک عجب کیفیت تھی، اور جب مدینے پہنچا تو ایک عجب کیفیت تھی. جب یہ قافلہ مدینے پہنچا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مدینے سے باہر کچھ دیر قیام فرمایا
اور بہت ساری ہستیاں مدینے سے وہاں پہنچی اور وہاں ایک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لو ان النبی تقدم علیہم فی قتالنا کما تقدم علیہم فی الوصایا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا تھا ہم سے محبت کا، اگر اس کے برعکس وہ ہم پر ظلم کا حکم دیتے تو بھی یہ قوم اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھی جو مودت کے حکم کے بعد ہم پر کیا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اسی ظلم کا ذکر کہ جسے ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ روایتوں میں تاکید ہوئی اور ایک روایت کے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی، من بکا وابکا وتباکا وجبت لہ الجنۃ۔ اور پھر ایک جگہ آپ نے فرمایا ونفس المحموم علی ہمنا تسبیح، کہ جو رویا ہمارے غم میں، جس نے رلایا، اور جو رونے سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے کہ رویا نہیں ہے، رونے والا ہونے والا ہے، رونے والا ہے، ابھی رویا نہیں، رونے والا ہے، چہرے پہ حزن و ملال کے آثار ہیں، اسے کہا جاتا ہے تباہی، کہ جو رویا، جس نے رلایا، اور جو رو بھی نہیں رہا، رلا بھی نہیں رہا، لیکن اس کی کیفیت رونے والی ہے، ان سب کے لیے جنت واجب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اور اس سے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے غم میں جو یہ غم کا ایک سانس لیا جاتا ہے، یہ تسبیح ہے، نفس المحموم، کہ جب مصائب سنے نہ روئے، نہ رلایا، نہ رونے جیسے ہوئے، بلکہ کیا ہوا کہ مصائب سننے کے بعد ایک ہنسی نکلی، ایک افسوس سا ہوا۔ یہ جو غم کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح ہے، نفس المحموم علی ہمنا تسبیح، ہمارے غم میں، ہمارے ہم میں جو حزن و ملال کی کیفیت ہے، یہ تسبیح ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اور یہی وہ ہم و غم ہے کہ جس کی وجہ سے آج اسلام باقی ہے، اور یہی وہ ہم و غم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے کیا، اور یہی وہ ہم و غم ہے کہ جس کے مختلف جلوے ہیں، کبھی سیاہ لباس، تو کبھی نوحہ، تو کبھی ماتم، تو کبھی گریہ، تو کبھی سوز اور کبھی سلام۔ اور دنیا بھر میں جو کچھ بھی عزاداری میں کیا جائے وہ اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اور جیسے کہ قول پہلے حضرت آیت اللہ عظمہ شیخ حسین وحید خراسانی کا آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عزاداری امام حسین علیہ السلام کو مختصر سا بھی نقصان پہنچاتا ہے، اسے سست کرتا ہے، تو وہ کامل رسول اللہ کو توڑتا ہے۔ وہ کمر رسول اللہ کو توڑتا ہے۔ اب یہ ہم و غم، یہ حزن و ملال جتنا زیادہ ہو اتنا بہتر ہے۔ کچھ ہم نے توجہ دلائی پہلے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ جو خاص اہتمام ہے، یہ خواہش ہے
یہ ارادہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور خواہش ہے محمد و آل محمد کی. ہم نے سجدگاہ کے سلسلے میں مثال دی کہ اگر 5 سجدگاہیں ہوں پنجتن پاک کی قبور مطہر کی، اور فرض کریں اب اس میں انسان بہت ساری چیزیں سوچتا ہے ملا کے ہی بنا لیں گے نا، ملا کے ہی بنانے کی بات نہیں ہے، وہ چھوٹی چھوٹی یہ 5 رکھ لیں گے، نہیں، فرض کریں اتنی بڑی رکھنی ایک ہی ہے. تو یہاں پر اگر انتخاب کیا جائے گا تو یاد رکھیں جو تاکید ہے وہ ہے تربت مقدس امام حسین، کسی کی نہیں ہوتا. اور بالکل اسی سے ریلیٹڈ ایک بات اور بیان کریں کہ اگر اب جو اس کا سلوشن ہے وہ بھی پہلے بیان کریں. کچھ دن پہلے ہم نے ذکر کیا تھا حضرت آیت اللہ مفتی شیعہ کا. ایک دفعہ انہوں نے ہمیں ایک پانی دیا اور فرمایا کہ یہ زمزم بھی ہے اور تمام ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی قبر سے مس ہوا ہوا یہ پانی ہے. خود انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے لا کے دیا اس طرح سے چیز رکھی اور فرض کریں کہ یہ زری کا حصہ آ گیا تو اس پہ پانی ڈالا، پھر اس پانی کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ مٹی تھی جو پورے معصومین علیہ السلام کی قبر سے اور مختلف ہستیوں کی قبر سے منسوب تھی، وہ اس میں ڈالی ہے. اب اس مٹی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ مٹی متبرک ہے، وہ پانی آپ پی سکتے ہیں لیکن مٹی نہیں کھا سکتے. اگر کوئی مٹی جائز ہے تو یاد رکھیں کہ وہ نہ اشرف الانبیاء کی قبر مطہر کی مٹی کھانا جائز ہے، نہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے مطہر کی مٹی کھانا جائز ہے، نہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کی مٹی کھانا جائز ہے، نہ امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی کھانا جائز ہے. اگر شفا کے لیے، وہ بھی اس عنوان سے نہیں کہ جو بھی مرض دور ہو جائے، واقعاً اگر بیماری ہو تو خاص اہتمام اور احکام کے ساتھ مسور کی دال کے دانے کے برابر بہت ہی اہتمام کے بعد اور بعض اعمال کے بعد اتنی سی مقدار میں مٹی کھانے کی اجازت ہے. وہ بھی کون سی؟ تربت مقدس امام حسین. وجہ یہ ہے کہ نماز میں اگر سجدگاہ پہ نگاہ پڑے تو خون مقدس امام حسین کی جانب توجہ ہو کہ یہ نماز باقی ہے امام حسین کی وجہ سے. ایام حج میں واجب حج کے بعد اگر کسی جگہ جانے کی تاکید ہے، ایام حج میں، حج کے ایام میں، واجب حج کے بعد، البتہ جب ہمارے یہاں آدھی بات ہوتی ہے تو یاد رکھیں اس سے بعض دفعہ تعلیمات ائمہ کے خلاف کام ہوتا ہے. ایام حج میں واجب اگر کسی پہ حج نہ ہو تو اس جگہ سے زیادہ تاکید کہاں کی ہے؟ کربلا کی. یہ کلچر نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ آپ کا، یہ ہمارا قول نہیں ہے. روایتوں میں نقل ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم اور لطف و کرم یوم عرفہ میدان عرفات میں بیٹھے ہوئے حاجیوں کی نسبت حرم مطہر امام حسین میں جو زبان ہیں ان پر ہوتی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. بعض دفعہ گفتگو طویل ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ طویل گفتگو جو بے شک سننے والوں کو پسند نہ آئے، اصل فریضہ اور وظیفہ یہاں بیٹھنے والے کا اور ایک عالم دین کا یہ ہے کہ اس دین کا دفاع کرے کہ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. اگر کسی بات سے وہ دین خطرے میں پڑتا ہے تو امام حسین راضی نہیں، کیونکہ اگر سوال کیا جائے کہ امام حسین نے اپنا کیا کچھ قربان کیا تو جواب ملے گا اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنی آل کو قربان کیا، اپنے اصحاب کو قربان کیا، اپنے انصار کو قربان کیا، اپنے بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، حتیٰ اپنا سر بھی دے دیا. اس کے بعد بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس سے بعد بھی کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کچھ کہا جا سکتا ہے؟ کہا جائے گا ہاں، حتیٰ اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کر دیا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اسلام کیا چیز ہے؟ اصول دین اور فروع دین اور اخلاقیات، یہ مجموعہ ہے.
تصور کریں کہ اگر اسی عزاداری میں گول مول باتوں سے اور پبلک کو خوش کرنے کے لیے وہ اسلام خطرے میں پڑ رہا ہو تو وہ عزاداری امام حسین نہیں ہے. بہت صاف بات، بالکل سمپل بات. امام حسین نے جس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا اس سے چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں، اس سے چھیڑ چھاڑ کی کھلواڑ کی اجازت نہیں. اللہ اللہ ہے، انبیاء انبیاء ہیں، اشرف الانبیاء اشرف الانبیاء ہیں، ان کے جانشین مولا امیر المومنین اور ان کے پھر 11 فرزند ہیں جو حجت خدا ہیں. نہ یہ اللہ ہیں نہ یہ رسول اللہ ہیں. ہمیں غدیری ہونا ہے کہ جو کچھ غدیر میں ہوا یعنی اشرف الانبیاء کے جانشین ہیں. اب اگر پبلک کسی اور بات سے خوش ہو رہی ہو تو کہا جائے گا پبلک کو نہیں دیکھنا، امام حسین کو دیکھنا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا. تو بعض باتیں بلا شک ہمارے ممبر پر پبلک کو خوش کرنے کے لیے آدھی آدھی پونی پونی خطرے میں پڑی، شیخ کو خطرے میں ڈال دیا ہے بعض لوگوں نے. مثال کے طور پہ بڑے آرام سے کہا جاتا ہے اللہ کی آواز مولا علی کی جیسی ہے. یہ واقعہ ائمہ نے کہا ہے نہ، اصل روایت یہ ہے کہ جب معراج پہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلے سوال ہوا دنیا میں بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ، یا اشرف الانبیاء آپ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا وہ کس لب و لہجے میں تھا. یہ بالکل روایت صحیح ہے، لیکن اصل روایت کیا ہے اس کی جانب توجہ رہے اور پھر اصل عقائد کیا ہے ان کو بیان کیا جائے. آپ نے فرمایا جو مکمل روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولا امیر المومنین کے قلب میں سب سے زیادہ جس کی محبت پائی وہ ذات تھی، ذات مطہر مولا امیر المومنین اسد اللہ غالب علی کل غالب کی. لہذا انہی کے لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز کو خلق فرمایا. آپ جب یاد رکھیں کہ بیچاری سادی پبلک ہے، یہ ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنے والوں کی. اللہ کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے. عقائد شیعہ کا یہ مسلم مسئلہ ہے. عقائد شیعہ کا مسلم مسئلہ کیا ہے کہ اللہ کی آواز نہیں ہے، اللہ آواز کو خلق کرتا ہے. بالکل جیسے کوہ طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا حضرت موسیٰ سے، تو اپنی کوئی آواز نہیں ہے اللہ کی، اللہ آواز کو خلق کرتا ہے. معراج میں مولا امیر المومنین کی محبت سے قلب رسول اللہ مالا مال تھا، تو لہذا انہی کے لہجے میں آواز کو خلق کیا. صلوات پڑھیں گا محمد. اب جب یہ بات کلیئر نہیں کی جاتی تو بعض دفعہ بیچارے مومنین کی خطا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کی آواز حضرت علی جیسی ہے. ایسا نہیں ہے، خطا اللہ کی آواز نہیں ہے. صحیح جملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آواز کو خلق فرمایا معراج میں. کون سی آواز کو؟ مولا امیر المومنین کی آواز کو. کیوں خلق فرمایا؟ کیونکہ قلب رسول اللہ میں جو سب سے بلند مقام تھا وہ صدیق اکبر فاروق هذا الامت یعصوب الدین اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کا. تو اصل یہ چیز ذہن میں رہے ہر فرد کے، اور ہم تو یہاں واضح کہتے ہیں کہ افراد کا اتنا پرابلم نہیں، اصل چیز تو یہاں والے کے ذہن میں رہے کہ یہ امام حسین کا مشن ہے، کھیل نہیں ہے. اور امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اس اسلام کے لیے. اب اگر اس اسلام کو کلیئر نہ کیا جائے یا فقط یا یہ کہ خود اسلام کی مخالفت ہو تو امام حسین قطعاً راضی نہیں. عراق میں اگر آپ دیکھیں خواتین پیدل جاتی ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، اگر آپ چاہیں تو ویڈیو سرچ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خواتین ننگے پیر ہیں لیکن موزے پہنے ہوئے.
وجہ کیا ہے؟ اگر پیدل جانا ہے امام حسین کی محبت میں ان کے حرم مطہر تک تو ان کی شریعت کے مطابق جانا ہے، عورتوں کا پاؤں چھپانا واجب ہے۔ ان خیموں میں موزے بھی بٹتے ہیں، موزے لے کے جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاؤں نظر آ رہے ہیں اور آپ کہیں کہ جی امام حسین کے لیے ہم جا رہے ہیں، کہا جائے گا نہیں۔ امام حسین نے شریعت کے لیے جان دی ہے، شریعت کی مخالفت میں عزاداری نہیں ہو سکتی، شریعت کو تابع رکھتے ہوئے عزاداری ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ممکن ہے کہ بعض موضوعات مشکل لگیں، لیکن اگر ہم کلچر نہیں بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ہر عالم، ہر ذاکر، ہر آدمی جو ہے گھبرائے اس سے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، تو پھر امام حسین کے مشن کے خلاف کام چلے گا۔ ایک دو اصطلاحات ہم کربلا کے حوالے سے بیان کریں کہ عام طور پر جب آپ مقتل پڑھیں گے تو وہاں پر ایک اصطلاح آتی ہے حملہ اولا، حملۃ الاولا۔ یہ کیا چیز ہے؟ پہلا حملہ۔ یہ پہلا حملہ کیا ہے؟ یہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلا حملہ، اب اس سے پہلے گفتگو ہوتی ہے کہ جو مارکے تھے کربلا میں دو اقسام کے تھے، کیونکہ آج حضرت علی اکبر علیہ السلام کا جب ذکر ہوگا اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ جو جنگ ہوتی تھی وہ دو طرح کی تھی۔ ایک کو کہا جاتا ہے جنگ مغلوبہ، یعنی حملے کی صورت، کہ جو عموماً حملہ۔ ایک کو کہا جاتا ہے کیا؟ مبارز طلب کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اس زمانے میں قانون تھا، جب مبارز طلب کیا جا رہا ہے تو ایک آئے گا، اس سے جنگ ہوگی، اس کا تمام کام ہوگا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، اور پھر دیکھا جاتا ہے جیسی پرسنالٹی ہے اس کے مطابق افراد آتے ہیں۔ جیسا کہ جنگ بدر میں جب بعض افراد گئے تو دشمنوں نے بھی کہا کہ ہمارے پلے کا کوئی بھیجو، اور بعض نے ندا دی کہ جس سے بہت سارے اشخاص کی شخصیت خود بخود مجروح ہو گئی یا ان کی شخصیت سے پردہ ہٹ گیا، کہ بعض نے کہا کہ علی ابن ابی طالب جیسوں کو بھیجو۔ کہ وجہ کیا ہے کہ دشمن کی نگاہ میں بھی مولا امیر المومنین کا ایک مقام ہے۔ تو دو طرح کی جنگیں تھیں سابقہ دور میں، کہ پہلے ایک ایک کر کے ہوتی تھی اور اس کے بعد بعض دفعہ پھر ایک دم سے حملہ ہوتا تھا۔ ایک تو یہ موضوع۔ اب حملہ اولا کیا چیز ہے؟ تو ہم نے ذکر کیا کہ کربلا کے دو اہم ترین فرد ہیں، ایک عبید اللہ، ایک عمر سعد ابن ابی وقاص، اور ایک جناب حر، کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ۔ انہوں نے آخرت کو قبول کیا، جنت کو قبول کیا۔ ان کی پیشانی مبارک پر آج تک ایک تاج ہے کہ جو منسوب ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے۔ اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے اور ہمیشہ کی لعنتیں ہیں۔ دونوں کو اللہ نے اختیار دیا تھا کیا قبول کرنا ہے۔ دونوں کا خطرہ تھا، دونوں کو پتا تھا کہ مال ضبط ہوگا، دونوں کو پتا تھا گھر والے قتل ہو سکتے ہیں، دونوں کو پتا تھا بیٹا بیٹی اور بیویاں جو ہیں وہ قید ہو سکتی ہیں، دونوں کو پتا تھا کہ گھر مسمار ہو سکتا ہے، گھر مسمار کیے جاتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن ایک نے آخرت کو قبول کیا اور سب کچھ ملا، ایک نے حکومت کے لیے امام حسین پر تیر چلایا، اور اس کے بعد جس وقت جناب حر نے سوال کیا کہ کیا جنگ ہوگی تو اس نے جواب دیا ہاں کہ ہاں جنگ ہوگی۔ وہ ایسرھا، آسان ترین جنگ یہ ہوگی کہ سر تن سے جدا ہوں گے اور بازو قلم ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اکڑ دکھانے کے لیے ایک جملہ کہا اور سب کو مخاطب کیا کہ گواہی دینا امیر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کہ پہلا تیر حسین ابن علی کی جانب میں نے چلایا ہے، اور اس کے بعد کئی ہزار تیر چلے اس عمر ابن سعد ملعون لعنت اللہ علیہ کی ابتدا میں، کہ جس کے بارے میں کہا گیا کئی ہزار تیر ایسے برسے جیسے کہ مطر، یعنی جیسے کہ بارش، اور تقریباً 50 کے آس پاس اصحاب کی شہادت ہوئی اس پہلے حملے میں۔ تو کچھ کہتے ہیں یہ حملہ اولا یہ تھا، اس میں اچھی بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔
اور ظاہر ہے یا شہید ہوئے یا زخمی ہوئے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب خیموں میں تیر لگے، یہ وہ وقت تھا کہ جب بیویوں کے بھی تیر لگے. جو قریب تھے ان کے شدت سے لگے، جو دور تھے ان کے زخمی کرتے ہوئے گزرے. بالآخر ایک شدت تھی کہ جو اس ملعون کے حملے کے بعد ہوئی، تو بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ حملہ اولا ہے. واقعات کربلا کے بارے میں ایک چیز کے بارے میں توجہ رہے، کیونکہ بہت سارے موضوعات مومنین کے سامنے بیان کرنے کا، اور خصوصاً شغلہ و کعبہ ہمارے شاعر اہل بیت کہ شاعر اہل بیت یہی ہوتے ہیں. البتہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے والد ماجد بھی ایک بزرگ عالم دین تھے کہ جن کے اشعار اصول دین کے دائرے میں ہوں. ایسا کوئی شخص شاعر اہل بیت نہیں ہو سکتا کہ جو اصول دین یا فروع دین کے خلاف گفتگو کرے اور سمجھا جائے کہ یہ شاعر اہل بیت ہے. نہیں ہو سکتا. ایک مثال ہم نے ایک دفعہ دی تھی کہ مولانا اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے طالب جوہری صاحب کے گھر میں تھا. انہوں نے ایک صاحب کو کہا کہ وہ جو صاحب اس دن آئے تھے ان کو دوبارہ بلائیے گا. تو انہوں نے کہا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ اپنے اشعار چھوڑ گئے تھے میرے پاس، اور ان کا ایک اشعار انتہائی غلط ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ ایسی باتیں نہ کرو. اور وہ شعر ایسا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ مولا علی امام حسین کے والد نہیں اور امام زین العابدین ان کے بیٹے نہیں. اب ظاہر ہے جب شاعر کو ٹوکا جائے گا وہ تو ناراض ہو جائے گا، وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اور عام طور پہ ایسی باتوں کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہہ دیا جائے گا وہ تو دشمن اہل بیت ہو گئے، دشمن عزاداری ہو گئے. کچھ بھی، کیونکہ آدمی اپنا نقص نہیں قبول کرتا، فوراً اٹیک کرتا ہے. وہ شعر کیا تھا خود علامہ صاحب نے دکھایا، کہنے لگے اس میں اس شاعر نے تک بازی کی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے جملہ استعمال کیا ہے لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد کے معنی کیا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. بس اگر امام حسین کے بارے میں تک بندی کی جائے تو نتیجہ کیا نکلا کہ معاذ اللہ مولا امیر المومنین ان کے والد نہیں ہے، معاذ اللہ امام زین العابدین ان کے فرزند نہیں ہے. یہ شاعر اہل بیت نہیں ہے. ایسے لوگ یاد، شاعر اہل بیت وہ ہے کہ جو شریعت امام حسین کا خیال رکھتے ہوئے شعر کرے. اب عزاداری کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب تک پبلک ایجوکیٹ نہیں ہوگی تو یہ طوفان رک نہیں سکتا، کیونکہ جوہلا نے کام بڑا خطرناک حد تک پہنچا دیا ہے. اب ضرورت ہے کہ پبلک سمجھدار ہو تاکہ وہ ایک حد تک ڈسکشن کر سکے. ایک موضوع آتا ہے واقعات کربلا کے ضمن میں اور وہ ہے زبان حال اور زبان قال. اب کیونکہ اصل موضوع ہمارا کیا ہے؟ واقعہ کربلا، عزاداری کی اہمیت. تو عزاداری کی اہمیت فقط ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جنت واجب ہو گئی، اس کی شرائط بھی پتا ہونی چاہیے. زبان حال اور زبان قال. اب یہ زبان حال اور بار بار دیگر زبان قال یعنی زبان قالا، اس کے معنی کیا ہیں؟ مثال کے طور پر بعض لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ جی زبان حال امام حسین کے مسائل میں بیان کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن یہاں پہ سوال کیا جائے گا تم کو زبان حال کا پتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ زبان حال یہ سمجھنے کہ کربلا کی منظر کشی کی جائے اور کہا جائے کہ گرمی شدت سے تھی، نیزے فضاؤں میں بلند تھے، تلواریں چمک رہی تھیں، یا محاورتن، یہ چیزیں محاورتن ہیں، یا سورج سوا نیزے پہ تھا، بیویوں کے گریوں کی آوازیں تھیں، بچوں کے الاتش کی صدائیں تھیں. اس قسم کی منظر کشی آپ پونا گھنٹہ بھی کر لیں تو بالکل جائز ہے اور ثواب ہے. یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کربلا کا حال. یا مثال کے طور پر جب جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑے جائیں تو کہا جائے کہ جب علی اکبر جیسے کو باپ نے رخصت کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض ہمارے انڈیا کے جو پرانے علماء تھے وہ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید یہ کیفیت ہو. اس سے وہ کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں تاکہ پبلک کو پتا چل جائے کہ یہ روایت نہیں ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ میرے تاثرات ہیں. مثال کے طور پہ کہا جائے کہ ایک ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ پھوپھی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی. تو ہمارے انڈیا میں
جو صحیح معنی میں علماء تھے، اگر آپ نے سنا ہو، اب آپ کو چیز سمجھ میں آئے گی، بعض لوگ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے، یعنی کیا مراد؟ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ روایت نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ میں اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں۔ ایران عراق میں جائیں تو وہاں پہ واضح کہا جاتا ہے کہ اب میں زبان حال حضرت زینب بیان کرتا ہوں، یعنی اب میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ تاثرات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی کیفیت کے، یہ نہ کسی مقتل میں، نہ کسی روایت میں، نہ ان کا جملہ ہے، یہ میں کیفیت بیان کر رہا ہوں، شاعر کی زبان حال بیان کر رہا ہوں۔ لیکن اس کی اجازت کہاں تک ہے؟ فرض کریں آپ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے، اب یہ فطری سی بات ہے، جب بیٹے کو رخصت کیا تو محبت سے دیکھا ہوگا، تو صحیح بات ہے، کچھ شک ہی نہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین نے محبت کی نگاہ سے بیٹے کو رخصت کیا ہوگا، اور جب علی اکبر جیسا بیٹا ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، یہ سب زبانیں ہیں، یہ سب جائز۔ لیکن جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ علی اکبر سے امام حسین نے کہا کہ بیٹا، اب آپ نے پورا جملہ بیان کر دیا امام حسین کی جانب سے، کہا جائے گا یہ زبان حال نہیں ہے، یہ زبان قال ہے، یعنی تم امام حسین کی نسبت جملہ دے رہے ہو، حرام ہے، یہ مصائب نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یا تو کسی کتاب سے پڑھ کے کہو کہ ہاں یہ روایت میں ہے کہ امام نے یہ فرمایا، کیونکہ اللہ، رسول اور ائمہ کی جانب سے جملہ بنانا یعنی حدیث بنانا گناہان کبیرہ میں سے گناہ ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت باپ کی یہ کیفیت ہوگی، اور ایک باپ محبت میں یہ کہہ سکتا ہے، لیکن ایسا جملہ کہ جسے پبلک سمجھے کہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کا یہ قول حدیث ہے، ایسا امپریشن دینا حرام ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کتنا باریک مرحلہ ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بعض دفعہ بعض علماء جب کہتے تھے کہ میرا دل یہ کہتا ہے، یا میں زبان حال بیان کر رہا ہوں، یا یہ کیفیت ہوئی ہوگی، یا یہ ہوا ہوگا، تو ان کی مراد یہ موضوع ہے۔ اور جو علماء اس طریقے سے بات کرتے تھے، اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، جو ہیں اس وقت، جو دنیا سے چلے گئے، واقعاً انہوں نے عزاداری کی خدمت انجام دی۔ لیکن جس نے بھی لوگوں کو رلانے کے لیے اپنے پاس سے جملے بنائے، یاد رکھیں اس نے کوئی خدمت نہیں کی، اپنی بھی آخرت خراب کی اور مومنوں کو پریشان کیا۔ صلوات پڑھیں با محمد۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ، رسول اور ائمہ کی جانب سے جملہ بنانا اور بولنا، اور ایسا امپریشن دینا کہ پبلک یہ سمجھے کہ واقعی یہ قول ہے امام کا۔ یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ میں اب اپنے خیالات بیان کر رہا ہوں، یہ دوبارہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ بعض دفعہ پبلک مسائل پڑھنا چاہتی ہے، بعض دفعہ خواتین مسائل پڑھتی ہیں، پھر جب وہ دیکھتی ہیں کہ بعض ذاکروں نے تو بالکل فری ہینڈ چھوڑ دیا ہے کہ 10 منٹ سوچا اس کے بعد مسائل پڑھ دیے۔ اس وقت عالم یہ ہے پاکستان میں، خصوصاً بعض جگہ، خصوصاً بعض گاؤں دیہات میں، کہ آج مسائل پڑھے حضرت علی اکبر کے تو پونا گھنٹہ ایک قسم کے پڑھے، اگلے سال جب پڑھے تو بانی کہہ رہا ہے شاہ صاحب نئے مسائل پڑھنے ہیں، تو کہتا ہے کوئی گل نہیں، بالکل پڑھ دیں گے۔ پوچھا جائے کون سے نئے مسائل؟ اگر نئی منظر کشی ہے تو کوئی حرج نہیں، منظر کشی آپ کو واضح کیا گیا ہے، نئے جملات ہیں تو یہ اچھا نہیں کر رہے، لوگوں کا اعتبار ہو جائے گا مسائل پہ سے، لوگوں کا دل سخت نہ کرو، اتنا دل سخت نہ کرو کہ لوگ 1.5 گھنٹے کے مسائل سن کے بھی جو ہے کہیں کہ جی مزہ نہیں آیا، مزے کے لیے نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے بیان ہو، حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی اول کے ایک شاگرد تھے، شیخ خواج حسین تہرانی، ان سے نقل ہوا کہ مرزا حسن شیرازی کے سامنے مصائب بیان ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے ایران عراق میں مصائب بہت مختصر ہیں، یہی وجہ ہے ہمارے سابقہ علماء مصائب بہت مختصر پڑھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو رد نہیں کرتے، یعنی مصائب واقعاً روایتوں کے دائرے میں اگر کسی کا نام لیا جا سکتا ہے، نام لینے کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کو ہم نفی کر رہے ہیں، وہ نقل صاحب کے تھے کہ روایتوں کے دائرے میں، کیونکہ وہ مسائل سے آشنا تھے۔ ایران عراق میں مسائل آدھے منٹ کے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا شقی نہ کرو کہ مسائل اہل بیت ان کے لیے کھیل بن جائیں۔ لہذا حضرت آیت اللہ العظمیٰ مرزا حسن شیرازی کے سامنے ان کے گھر میں مسائل پڑھے
اگلے جملے میں انہوں نے اشارہ کیا کہ بس یہ مسائل ہو گئے، اس کا حق ادا ہونے دو اور پبلک کو سمجھنے دو کہ یہ کیا جملہ کہا گیا ہے. تو آیت اللہ شیخ حسین تہرانی فرماتے ہیں، یہ مرزا حسن شیرازی اول کون ہے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا برٹشر کے خلاف تمباکو کا. یہ بالکل الگ موضوع ہے، کوئی بعد میں ہم سے پوچھنا چاہے تو بتا دیں گے. ان کے ایک تمباکو کی وجہ سے پورے برٹش امپائر کو ایران سے نکلنا پڑا. یہ ہمارے مرجے کی طاقت ہے. وہ مسائل کیا تھے جس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ بس وہ مسائل یہ تھے، وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى ابن زیاد، کہ زینب داخل ہوئی ابن زیاد کے دربار. ان کا کیا حال ہے، اتنا شقی بنا دیا ہے کہ یہ مصیبت ہی نہیں لگ رہی تمہیں. فاطمہ زہرا کی بیٹی، ثانی زہرا، امام کی بہن، امام کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، رسول اللہ کی نواسی، امام کی پھوپھی. وَدَخَلَتْ زَيْنَبُ عَلَى ابن زیاد، ابن زیاد کے دربار میں زینب داخل ہوئی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے وہ موضوعات ہیں کہ جو عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھیں کسی نہ کسی مولوی کو ڈسکس کرنے ہوں گے، وَإِلَّا کھیل بن جائے گی عزاداری جوہلا کے ہاتھ میں. ہماری کتنے دن کی زندگی ہے جو پلاننگ کریں گے اگلے سال ڈسکس کریں گے ان چیزوں کو. آپ کو کون بتائے گا؟ ممکن ہے کوئی اور بھی بتائے، کوئی منفرد آدمی نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی کو کرنا ہو. کسی نہ کسی کو یہ فقہی مسائل اور یہ عزاداری کے مسائل اور عزاداری کی اہمیت یہ بیان کرنی ہوگی. کسی نہ کسی کو صحیح طریقہ بیان کرنا ہوگا کہ جو ائمہ سے اور علماء سے ہم تک پہنچا ہے. اگر اس مقدس عزاداری کو کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ایک نعمت ہے اور ہم اس نعمت عظمیٰ کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ اگلی نسلوں کو کیسے پہنچائیں گے. ہم ابھی دنیا سے چلے جائیں گے، یہ اگلی نسلوں کے پاس جائے گی، اس کے بعد اگلی نسلوں کے پاس جائے گی. صلوات پڑھیں محمد والے. عزاداری سید الشہداء کے بارے میں اب یاد رکھیں کہ یہ موضوع جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کثرت سے کتابیں اردو میں ترجمہ ہو گئی ہیں، کثرت سے کتابیں انگلش میں ترجمہ ہو گئی ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ بہت واضح بتایا جائے کہ تاریخ کو تاریخ سمجھیں. بعض دفعہ اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ موضوعات مختلف ہو گئے، اس کو بالکل نارمل لیں. مثال کے طور پہ ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر اختلاف ہو جائے تو پھر قابل قبول ہے، لیکن شہادت رسول اللہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جناب سیدہ کی شہادت کے بارے میں 2 اقوال ہمارے یہاں مشہور ہیں، لیکن تقریباً 14 اقوال ہیں. 60 دن کا، 65 دن کا قول، 70 دن کا قول، 75 دن کا قول، 95 دن کا قول، 90 دن کا قول، 3 مہینے کا قول، 6 مہینے کا قول، 120 دن یعنی 4 مہینے کا قول. ان سارے دنوں میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ شہید ہوئی یا ایک دن ہوئی؟ کہا جائے گا قول ہے، کیونکہ اتنا اہم موضوع تھا، اس میں مختلف اقوال آئے، لیکن جناب سیدہ کی شہادت پہ نہیں اثر پڑا. ائمہ کی ازواج کے بارے میں اختلاف کتنی تھی، ائمہ کے بیٹوں کے بارے میں اقوال ہیں، اتنے بیٹے تھے کہ اتنے بیٹے تھے کہ اتنے بیٹے تھے. مثال کے طور پہ کرم نے موضوع ڈسکس کیا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ 54 سال کی تھی، 11 سال میں ان کی شادی ہوئی. تاریخ میں نہیں ہے ڈسکس کہ وہ بچے تھے یا جوان تھے، کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے تھے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے نہیں تھے، کوئی بھی ایج ہو سکتی ہے. لیکن اگر زیادہ توجہ دی جائے تو ظاہر ہے 11 سال میں شادی ہوئی ہے، 54 سال کی وہ تھی، تو شاید بڑی ایج ہو. آج اگر اسے ڈسکس نہیں کیا جائے گا، کل آپ کے بچے ڈسکس کریں گے اور ممکن ہے وہ کربلا سے دور ہو جائیں. تو یہاں پہ ان کو بہت ہی اسموتھلی کہا جائے گا کہ تاریخ ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے. 13 کو بھی شہادت ممکن ہے جناب سیدہ کی، 3 کو بھی ممکن ہے.
14 اقوال ہیں تقریباً، 2 زیادہ مشہور ہیں اور 2 میں سے ایک زیادہ مشہور ہے، کون سا؟ 3 جماعت الثانی کا. بڑے آرام سے اس کو سمجھا دیا جا سکتا ہے. کل کوئی سوال کرے گا کہ جناب علی اکبر کی کہ جسم مطہر کو، یا مثال کے طور پہ کسی اور شہید کے جسم کے بارے میں، جی ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین نے اٹھایا، ایک روایت یہ ہے کہ اور لوگ بھی ساتھ تھے، کہا جائے گا یہ دونوں ہی ممکن ہیں اور یہ دونوں ہی ہوئے. وہ کیسے؟ کہ جب میدان میں امام حسین تھے تو پہلی دفعہ جب میت اٹھائی تو کون تھے میدان میں؟ امام حسین، انہوں نے اٹھائی. اب جب ذرا سے آگے بڑھے تو خیمے سے اور بچے نکلے اور افراد نکلے، تو اب کیا کہا جائے گا کس نے اٹھائی؟ بچے بھی آ گئے. ٹھیک ہے، ایک غلط ہے دوسری غلط ہے، دونوں صحیح ہیں. ایک روایت اشارہ کر رہی ہے اس ٹائم کا، اگلی روایت اشارہ کر رہی ہے اس ٹائم کا، دونوں صحیح. امام حسین کے فرزندوں کے بارے میں جو اقوال بیان ہوئے بالکل سمپلی حل ہو جاتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا حضرت علی اکبر کو حضرت علی اکبر کہا جاتا ہے، کس کے مقابلے میں اور کب کہا گیا ہوگا؟ کہ جب حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی ہوگی. لیکن آپ کو تعجب ہوگا تاریخ میں امام زین العابدین کے لیے بعض جگہ بیان ہوا ہے علی اکبر، اور حضرت علی اکبر کے لیے بیان ہوا ہے علی اصغر. وجہ کیا ہے؟ کہ جب یہ فقط 2 ہیں تو کون اکبر ہے؟ جس وقت امام زین العابدین کے بعد حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی تو کیا حضرت علی اصغر تھے جو نوبت آئے وہ اکبر تھے یا اصغر تھے؟ اب یہاں پہ احتمال ہے کہ امام زین العابدین اکبر تھے، امام جناب حضرت علی اکبر جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ اوسط ہو گئے. کب ہوں گے اوسط؟ جب حضرت علی اصغر ہوں گے. آیا یہ نام کا حصہ تھے اکبر یا اصغر؟ یہ نام کا حصہ نہیں تھا، یاد رکھیں. یہ مورخین نے پہچاننے کے لیے اور ڈسکرائب کرنے کے لیے کہ ہماری مراد کس اکبر کے بارے میں ہے، ہماری مراد کس علی کے بارے میں ہے. وہ علی یعنی سید الساجدین، یا یہ علی کہ جن کی عمر مشہور 18 سال تھی، یا وہ علی کہ جو 6 مہینے کے تھے. یہ ساری چیزیں بالکل نارمل ہے، ساری چیزیں بڑی آسان ہیں، کوئی اس میں اختلافی موضوع نہیں. ذرا سا مائنڈ بنانا ہے ہسٹری والا. کہ میں آپ سے کہوں کہ امام حسین کے فرزند علی کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ سوال کریں کون سے علی؟ کریں گے آپ سوال کہ نہیں کریں گے؟ تو ہم ان کو کلیئر کریں گے کون سے والے. تو جناب امام زین العابدین کو بھی بعض جگہ تاریخ میں اکبر کہا گیا ہے، بعض جگہ حضرت علی اکبر کو اکبر کہا گیا ہے، لیکن نسبتیں بدل جائیں گی. وہ اکبر ان کے مقابلے میں، یہ اکبر ان کے مقابلے میں. اور بعض دفعہ احتمال دیا گیا ہے کہ حضرت علی اکبر حضرت اوسط ہے. وہ کب اوسط ہوئے؟ جب امام زین العابدین اکبر ہوئے تو کتنے سال رہے ہوں گے حضرت علی اکبر اوسط؟ زیادہ 6 مہینے. وجہ کیا ہے کہ اصغر کتنے دن کے تھے؟ مسئلہ حل ہو گیا. یہی مسائل آتے ہیں صغرا اور کبرا. یہی مسائل آتے ہیں مولا امیر المومنین کے فرزند محمد اکبر، محمد اوسط، محمد اصغر. مولا امیر المومنین کئی بیٹے تھے، ایک تھے محمد اکبر. کون؟ جن کا ہم بڑا ذکر کرتے ہیں وصیت نامے میں، جناب محمد حنفیہ. پھر محمد اوسط بھی تھے، محمد اصغر بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں بہت نارمل ہیں. اگر بڑے آرام سے اس کو ڈسکس کر دیا جائے تو بڑا آرام سے سولوشن ہو جائے. ایشو بنانے کا سوچا جائے تو کسی بھی چیز کا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ اس سال عاشورہ کو کتنے سال ہو جائیں گے؟ اس سال عاشورہ کو کتنے سال ہو جائیں گے واقعہ کربلا؟ پورے 1375 سال. اگر 1375 سال کے بعد بھی ان کے اصحاب اور انصار کا یا حضرت زینب کی بیٹی کا ذکر ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ خالی سوال ہے. بعض دفعہ لگتا ہے کہ مشکل گفتگو ہو گئی.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈاکٹر، آپ انجینئر، آپ پڑھے لکھے، آپ لوگ یورپ میں، آپ امریکہ میں، آپ بینکنگ جاننے والے، آپ کریڈٹ کے مسائل جاننے والے، کمپیوٹر کے مسائل جاننے والے، گرافک جاننے والے، ٹیکس جاننے والے، سب کچھ جاننے والوں کے لیے مشکل ہے کہ 2-4 نام سننا کہ جو ہم پر لازم ہے کہ ان کو سنا جائے. امام حسین کے فرزندوں کے بارے میں اختلاف ہے. کہا جاتا ہے جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام 1، حضرت علی اکبر 2، حضرت علی اصغر 3، اور ایک ذکر کیا جاتا ہے جعفر ابن حسین، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات پہلے ہو گئی تھی، کئی سال پہلے ہو گئی تھی. نہ ان کی نسل ہے، نہ ان کا کربلا سے تعلق ہے. البتہ بعض مقاتل نے ان کو بھی لکھا ہے شہدائے کربلا، لیکن زیادہ یہ مشہور قول نہیں، پہلے انتقال ہو گیا. اب اس میں اگر اختلاف ہے تو کہا جائے گا یہ تاریخ کی چیز ہے. سب سے اہم موضوع یہ ہے امام زین العابدین، ان کے بعد حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر، یہ اہم ترین موضوعات ہیں. ایک اور بچے کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اسی دن متولد ہوئے، عاشور کے دن اسی دن شہید ہو گئے، اور ان کا نام لیا جاتا ہے عبداللہ ابن حسین. بعض دفعہ کہا جاتا ہے یہ عبداللہ وہی حضرت علی اصغر ہے، کوئی الگ نہیں ہے. پھر ایک بچے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کا نام تھا محسن ابن حسین. یہ محسن ابن حسین کون ہے؟ جو شام گئے، ممکن ان کی قبر مطہر پہ گئے ہوں، کہ جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ محسن ابن حسین کی قبر مطہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انتقاموں میں سے ایک انتقام ہے بنو امیہ کے لیے، کہ ابھی آپ کی پوری خلقت بھی نہیں ہوئی اور والدہ کے شکم مطہر سے آپ ساقط ہو گئے. 9 مہینے کے ابھی آپ شکم میں بھی نہیں تھے، تقریباً 6 مہینے کی عمر میں آپ ساقط ہو گئے. اور وہ قبر آج بھی مشہد السقط کے نام سے شام میں موجود ہے، لیکن معاویہ اور یزید کی قبروں کے اور بنو امیہ کی قبروں کے نام و نشان نہیں ہے. کہ یہ اللہ کے ایک انتقام کا جلوہ ہے کہ حسین کی قبر ہاں، زینب کی قبر ہاں، عباس کی قبر ہاں. اس سے بڑھ کے اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا کہ حسین سے منسوب وہ بچہ کہ جس کی خلقت بھی مکمل نہیں ہوئی، دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا، اس کی قبر موجود ہوگی، لیکن حسین سے نفرت کرنے والوں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا. صلوات پڑھیں پر محمد اور حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا نام بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ خدا ہم سب کو وہ وقت دکھائے کہ جب بھی ہم نے طواف کیا تو ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ امام زمان علیہ السلام کی پشت کھانے والوں پہ ہوگی، اور اسی مسجد الحرام میں ان کی زبان مطہر سے امام حسین کے مصائب سنیں انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا کہ اسی مکے سے انہی راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا قافلے جائیں گے، جس طرح سے آج بصرے سے جاتے ہیں کربلا تک، بغداد سے جاتے ہیں کربلا تک. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مکے اور مدینہ سے قافلے جائیں. ہم تو جب بھی گئے تو ہمارے ذہن میں یہی خواہش رہی. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ بارگاہ اقدس رسول اللہ میں اور بارگاہ اقدس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں عصر عاشور، اب تک تصور نہیں ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کے بقیع میں یا مسجد نبوی میں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ مسجد نبوی میں یا حسین کی صدائیں بلند ہوں گی اور ماتم ہوگا. یہ سب ہوگا، یاد رکھیں. 11 ہجری کے بعد، معذرت 61 ہجری کے بعد کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں حسین کا ذکر ہوگا. جب ساری دنیا میں حسین کا ذکر ہے تو یاد رکھیں کہ باقی جتنی جگہیں ہیں وہاں پر بھی ہوگا اور اس سے بہتر ہوگا. اور اس سارے کام میں جو اہم ترین کام ہے وہ یہی ہے کہ عزاداری کو بہترین طریقے سے آگے بڑھایا جائے، کنٹینیو کیا جائے. ایک موضوع جو ہم پہلے بھی بعض دفعہ ڈسکس کر چکے، جب بھی عزاداری کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کو ویلفیئر یاد آتی ہے.
ویلفیئر بہترین چیز ہے، یتیم و غریبوں کے بیواؤں کے مسائل بہترین چیز ہے، کام کرنا بہترین چیز ہے، اسکول اور کالج و ہزار کام بہترین چیز ہے، لیکن یہ ساری ویلفیئر ہمیشہ امام حسین کے غم کے سامنے بالکل باطل ہے۔ بس اس جانب توجہ رکھیں کہ ویلفیئر ضرور کریں، اپنے خرچوں میں سے، اپنی شادیوں میں سے، اپنے ولیموں میں سے، اپنے جہیزوں میں سے، اپنی بریوں میں سے، اپنی تفریحات میں سے، اپنی آؤٹنگ میں سے، اپنے سفر میں سے ہمیشہ ویلفیئر امام حسین کے مقابلے میں نہ یاد آئے، کیونکہ اصل موضوع ہمارا عزاداری ہے۔ جتنی آفات میں عزاداری کی، جس طرح سے بھی ان کو ڈسکس کرنا ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمہ گلپائے رضوان اللہ تعالی علیہ سے جب سوال ہوا، کسی نے سوال کیا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں شرکت ضروری ہے، جب جنگ چل رہی تھی، اور پیسہ بجائے عزاداری کے جنگ میں لگایا جائے۔ انہوں نے کہا جنگ میں بالکل ضروری ہے ساری چیزیں، لیکن یہ جو کہا ہے کہ عزاداری کو ختم کر کے یا عزاداری کے بجائے یہ جو جملہ کہا ہے یہ غلط کہا ہے، وہ استغفار کرے، اس نے توہین کی ہے محضر مبارک امام حسین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چیز نارمل ہو جائے گی۔ جب ویلفیئر کا نام آ رہا ہے ادھر سے کاٹ دو ادھر سے کاٹ دو۔ اصل موضوع یاد رکھیں یہ ہے کہ غم امام حسین زیادہ سے زیادہ ہو۔ پہلے اس میں خواتین کا بھی ایک پرابلم ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں کہ بعض دفعہ خواتین کہتی ہیں، یہ موضوع ڈسکس کر چکی ہیں کہ 10 مجلسیں چھوٹی چھوٹی کرنے کے بجائے ایک ہی مجلس ڈھنگ کی کر دیں۔ تو سوال کیا جائے کہ آپ نے کر نہیں کر لی، کیا ہوا ڈھنگ اس میں یہ بتائیے؟ کہتی بریانی کی، یعنی 9 دن امام حسین کے ذکر کو ختم کر کے 4 دیگوں کا اضافہ ڈھنگ ہو گیا۔ 9 دن اپنے گھر سے امام حسین کے رخصت، امام حسین کی مجلس کو، ذکر کو گھر سے نکال دیا، یہ ڈھنگ ہو گیا۔ ذکر امام حسین کا دار و مدار نمک پارے اور دل کے لڈو پہ نہیں ہے، یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب یہ ذہن میں رکھیں موضوع بڑا سینسٹیو ہے، ممکن ہے کہ بعض کو بدہضمی ہو، لیکن سب طبیعت صحیح ہو جاتی ہے۔ آپ اشرفیہ بانٹیں، لیکن غم امام حسین کو ایسا لگزریس نہ بنا دیں کہ جس کی حیثیت نہیں ہے وہ ذلت محسوس کرے اپنے گھر میں عزاداری کرے۔ آپ خزانے لٹا دیں، لیکن ایسا ماحول نہ بننے دیں کہ جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، بسکٹ یا نمک پارے بانٹ سکتا ہے، وہ ذلت محسوس کرے۔ اس تبرک کو چاہے وہ شکر کا دانہ ہو، تبرک سمجھیں، کیونکہ منسوب امام حسین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب یہاں ختم مراد نہیں کہ آپ بھی چیزیں ختم کر دیں۔ فوراً لوگ کہتے ہیں جی مولانا نے کہا ہے کہ شکر بانٹیں، ہم نے سے نہیں کہا شکر بانٹیں۔ یعنی لوگ عجیب و غریب باتوں کو مس یوز کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ مولانا کا شکر کا دانہ بانٹیں، ہم نے تو ایسا نہیں کہا شکر کا دانہ بانٹیں، ہم تو کہہ رہے ہیں جس کی جو حیثیت عزاداری کم نہ ہو، لمیٹڈ نہ ہو۔ فرض کریں ہم ایک معیار بنا دیں کہ جی بہترین قسم کا پزا ہوگا تو ہوگی، تو جو پزا نہیں کر سکتا اس کے کیا ہوگا؟ پھر عزاداری ختم۔ یہ کیفیت نہ ہو، یہ معیار نہ ہو جائے کہ جس نے اچھا بانٹا ہے وہ زیادہ مومن ہے۔ کہا جائے ہمیں نہیں معلوم، یہ معاملہ عشق کا ہے، ہمیں کیا معلوم کس کا کیا تعلق ہے امام حسین سے۔ وہ تعلق نہ بڑے بڑے پزا سے ظاہر ہوتا ہے، نہ شکر کے دانوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ تو عشق کا معاملہ ہے۔ وہ خدا جانے اور اس عاشق کا معشوق جانے، حسین ابن علی۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو یاد رکھیں کہ تقدس بڑھے گا۔ اگر کسی جگہ فرش عزا ہے، یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ہم آ کے یہاں بیٹھے ہیں، یہ بیٹھنا عبادت ہے۔ میرے پاس 15 منٹ تھے، میں آ کے بیٹھا، تم کون ہوتے ہوئے کہنے والے کہ کیوں جا رہے ہو؟ تمہارے مجلس تھی 8 بجے، مجھے پہنچنا تھا 8:30 بجے، میں آ کے 15 منٹ بیٹھا ہوں اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے کہ بس میں اہل بیت میں آ کے بیٹھا۔ میں جانوں، اہل بیت جانے، وہ جانتے ہیں کہ 8:30 بجے اہم کام تھا، میں 2 منٹ آ کے بیٹھا۔ بالکل ہمیں ایسا ماحول بنانا ہوگا کہ بس یہ آیا، قصہ ختم ہوا۔ یہ کیفیت نہیں کہ آپ ہماری مجلس میں نہیں آئے، آپ کی مجلس ہے تو آپ کو مبارک ہو، ہم تو امام حسین کی مجلس میں جانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ وہ ساری باتیں تدریجاً ہمارے کلچر کا حصہ بن رہی ہیں۔ آپ ہماری مجلس میں نہیں آئے، آپ کی اور آپ کے باپ کی مجلس تھی تو واقعا ہمیں تو آنے کی ضرورت نہیں تھی۔
امام حسین کی مجلس ہے تو میں جانوں اور وہ جانے. میرا دل چاہ رہا تھا میں 10 منٹ بیٹھوں، میں جانوں وہ جانے. میرے پاس ٹائم تھا 15 منٹ کا، میں جانوں وہ جانے. کسی کو شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے، یہ عشق کا معاملہ. کیونکہ کربلا عشق خدا کی داستان ہے، سبحان اللہ. اور عشق کا جلوہ اس طرح سے ظاہر ہوا کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور دشمن نے بھی گواہی دی کہ حسین قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے تھے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے تھے، اور چہرہ نورانی سے نورانی ہو رہا تھا. وجہ کیا ہے کہ امام حسین کو جس سے عشق تھا اس کی راہ میں اپنا عشق ثابت کرتے چلے جا رہے تھے. یہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا. مسائل بڑھتے چلے گئے، بھوک بڑھتی چلی گئی، پیاس بڑھتی چلی گئی، لیکن عشق خدا کے جلوے نمودار ہوتے چلے. ایسا امتحان دیا امام حسین نے کہ بلا شک اتنا شدید امتحان نہ کسی نبی سے ہوا نہ کسی وسیع سے ہوا. یہ بالکل ایک مسلم چیز ہے. یہ کوئی توہین اشرف الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں، یہ کوئی توہین مولا امیر المومنین کی بارگاہ اقدس میں نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر تن سے جدا نہیں ہوا، مولا امیر المومنین کا سر تن سے جدا نہیں ہوا. اس طرح سے جو امام حسین کے ساتھ ہوا وہ نہ بھی کسی نبی کے ساتھ ہوا نہ کسی وسیع کے ساتھ ہوا. یہ توہین نہیں ہے، یاد رکھیں. امام حسین نے سخت امتحان دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ امام حسین کے نام کو اللہ نے سب سے زیادہ پھیلا دیا. آج اتنا مجمع دنیا میں کسی کی قبر پہ نہیں ہوتا کہ جو مجمع امام حسین کی قبر پہ ہے. آج کا دن منسوب ہے امام حسین کی ایک عظیم قربانی سے کہ بظاہر وہ ایک تھی قربانی، لیکن وہ بڑی عظیم قربانی تھی. اب بعض دفعہ سوال ہوتے ہیں کہ امام حسین نے گریہ کیا؟ پتہ نہیں کیا. کیا یہ گریہ امام حسین کی عظمت کے منافی ہے؟ کہا جائے گا نہیں. یہ امتحان کی شدت اور امتحان کی کامیابی کی علامت ہے. حضرت یعقوب نے گریہ کیا، کیا امتحان میں ناکامی کی علامت ہے یا اللہ سے شکوے کی علامت ہے؟ کہا جائے گا نہیں. امتحان شدید تھا، گریہ کیا، اور گریہ کے بعد اللہ سے راضی رہے. یہی سب سے بڑا صبر ہے. صبر یہ نہیں گریہ نہ کرے، صبر یہ ہے کہ اللہ سے راضی رہے. حضرت یعقوب نابینا ہو گئے، گریہ کرتے رہے لیکن اللہ سے راضی رہے. قرآن نے انہیں قزیم کہا کہ یہ غم کو پینے والے ہیں. جناب علی اکبر کے مصائب بیان کرنے سے پہلے جو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بعض وہ سوال کہ جو ان کی ذات سے یا امام حسین سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہ ذمہ داری یہ خطیب کی کہ بیان کرے تاکہ لوگ کسی بھی اعتبار سے آئمہ یا ان سے منسلک ہستیوں کے بارے میں شک نہ کریں. پہلا سوال یہ کہ امام حسین کو غم تھا حضرت علی اکبر کا؟ ہاں غم تھا تو امتحان ہے. کیا جناب علی اکبر سے محبت تھی؟ انتہائی درجے کی، امتحان یہی تھا. اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جناب علی اکبر کو کیا نہیں معلوم تھا کہ پانی ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے واپس آ کے پانی طلب کیا. جواب ملے گا ہاں انہیں معلوم تھا کہ پانی نہیں. کیا انہوں نے پانی کا سوال کیا؟ حل الی شربۃ الماء سبیل؟ ہاں سوال کیا. کیوں سوال کیا؟ یہ وہ چیز ہے کہ بچوں کے ذہن کو اگر ہم کلیئر نہ کریں کنفیوز ہو جائیں گے. سوال کیا. وجہ یہ ہے روایتوں میں بیان ہوا کہ حضرت عباس حضرت علی اکبر کے جو شبیہ رسول اللہ تھے، کس حد تک شبیہ تھے؟ خلقاً و خلقاً و منطقاً، شکل میں بھی، اخلاق میں بھی، اور طریقہ گفتگو میں بھی. آواز رسول اللہ، شکل رسول اللہ، چال رسول اللہ. اور اس احترام کا نتیجہ یہ تھا کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں اور جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا مجھے انگور چاہیے.
احترام جناب علی اکبر، احترام رسول اللہ کی وجہ سے جہاں تک تھا کہ امام حسین نے ایسے ستون کی جانب ہاتھ بڑھایا، تازے انگور دیے کہ یہ فرمائش میرے بیٹے کی نہیں ہے، یہ فرمائش اس کی ہے کہ جس کی آواز رسول اللہ کی آواز ہے۔ یہ جناب علی اکبر کی آواز نہیں ہے، آواز رسول اللہ ہے۔ یہ ہونٹوں کی جنبش جو ہے میرے بچے کی ہونٹوں کی جنبش جیسی نہیں ہے، یہ ہونٹوں کی جنبش رسول اللہ کی ہونٹوں کی جنبش ہے۔ یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ چلنا، یہ جسم، یہ جسامت، یہ سب رسول اللہ سے منسوب ہے۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین سے رخصت کی اجازت طلب کرنے آئے جناب علی اکبر۔ اب جو کچھ آپ کے سامنے بیان ہوگا وہ مقتل کا بیان ہوگا۔ اگر کہیں زبان حال بیان کی تو وہ پھر آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں گے اور واضح بیان کریں گے کہ مقتل کہاں ہے، زبان حال کہاں ہے، کیونکہ امام حسین کے مصائب بیان کرنے ہیں تو ان کی شریعت کے حدود میں کرنے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر رن پہ جانے کی اجازت لینے آئے، لیکن سب سے پہلے یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ پہلے اصحاب گئے بعد میں اہل بیت، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام اصحاب کو یقین تھا کہ ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، تمام اہل بیت کو یقین تھا ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، سب کو یقین تھا کہ یہ معراج حتمی ہے ہم سب کے لیے، اور اس معراج پہ پہلے جانے کی خواہش اور پہلے اس مقام پر جانے کی خواہش اصحاب کی تھی۔ یہاں موت نہیں تھی، یہاں معراج بٹ رہی تھی اور جنت بٹ رہی تھی، اور یہ جنت پہلے اصحاب کو دی گئی۔ یہاں ملاقات رسول اللہ کا معاملہ تھا اور پہلے ملاقات کا اذن رسول اللہ سے اصحاب کو دیا گیا، لیکن اہل بیت میں سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان پیش کی وہ جناب علی اکبر کی ذات ہے۔ زیارت ناہیہ میں خطاب ہوا، السلام علیکہ یا ابل قتیل من نسل خیر سلیل من سلالت ابراہیم خلیل۔ پہلے شہید ہیں اشرف الانبیاء کی نسل سے، پہلے شہید ہیں نسل ابراہیم سے۔ ہاں مومنوں، ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر رخصت کے لیے آئے، جناب علی اکبر رخصت کے لیے آئے۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ امام حسین نے اجازت دی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مقاتل میں بیان ہوا فنظر علیہ نظر یائس، ایک نا امیدی کی نگاہ سے جناب علی اکبر کو دیکھا، منع نہیں کیا، یاد رکھیں، بے چینی کا اظہار نہیں کیا، رسول اللہ کی شباہت کی وجہ سے ایک نگاہ ڈالی، لیکن ایک مایوس سی نگاہ، فبکا، پھر اس کے بعد گریہ کیا، فبکا، پھر گریہ کیا، اور پھر روایتوں میں نقل ہوا کہ اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا، تلوار دی، زرہ پہنائی، اور جناب شاہستانی نے بیان کیا فَتَجَلَّى غُلَامٌ بِوَجْهِ رسول اللہ۔ اب یہ جوان اشقیاء کی فوج کے سامنے آیا چہرے رسول اللہ کے ساتھ، فَتَجَلَّى غُلَامٌ بِوَجْهِ رسول اللہ، اب یہ جوان اشقیاء کی فوج کے سامنے آیا چہرے رسول اللہ کے ساتھ، وہ امامت رسول اللہ، اور رسول اللہ کے امامے کے ساتھ، وہ اسلحہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے اسلحے کے ساتھ، وہ فارس رسول اللہ اور رسول اللہ کے گھوڑے کے ساتھ۔ اب یہاں پر ایک مقابلہ شروع ہوا پہلے مرحلے میں، اور پہلا مقابلہ ہوا مبارز کی صورت میں، ایک شخص مبارزے کے لیے آیا، مقابلہ ہوا برابری کا، اور ایسا جلوہ دکھایا کہ دشمنوں کو جنگ احد یاد آ گئی، جنگ بدر یاد آ گئی، جلوہ حیدری نگاہوں کے سامنے آ گئے، کیونکہ علی اکبر حیدر کرار کا پوتا ہے۔
مبارز پہ مبارز آتے رہے، جناب علی اکبر وار پہ وار کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے ندائیں بلند ہوئی کہ مل کے حملہ کر دو۔ ہر جانب سے حملہ شروع ہوا اور مخاطب میں بیان ہوا کہ جلوہ خیبری نظر آنے لگے، جلوہ حیدری نظر آنے لگے، جلوہ حنینیہ نظر آنے لگے۔ ایک وقت آیا کہ حیدر کرار کے جلوے جو کبھی بدر میں تھے اور احد میں تھے اور خیبر میں تھے اور خندق میں تھے اور حنین میں تھے اور صفین میں تھے اور جمل میں تھے، وہ جلوے کربلا کی سرزمین میں آنے لگے۔ مخاطب میں بیان ہوا کہ 120 افراد کو قتل کر کے امام حسین کی بارگاہ میں دوبارہ پلٹے، پھر دوبارہ حملہ کیا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ 80 افراد کو قتل کیا، پھر دوبارہ پلٹے۔ مخاطب میں یہ بیان ہوا کہ حملہ کرتے تھے اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، اور شاید وجہ یہ ہو کہ میرا باپ کہیں زیارت رسول اللہ سے محروم نہ رہ جائے۔ مخاطب کا بیان ہوا کہ جب جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کیا تو ایک جانب تو یہ بیان ہوا فنظر الیہ نظر یائس کہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو ایک مایوس نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخاطب کر کے جملہ کہا اللہم اشہد قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وحبا ومنطقا واذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الیہ۔ یا اللہ تو گواہ رہے کہ اب وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، صورت میں بھی، شکل میں بھی، سیرت میں بھی، اور گفتار میں بھی، اور آواز میں بھی۔ اور جب ہم چاہتے تھے کہ تیرے نبی کی زیارت کریں تو علی اکبر کی جانب دیکھتے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ امام حسین کو جناب علی اکبر سے بیٹے کے عنوان سے تو محبت ہے، یہ گریہ بیٹے کے لیے بھی ہے، لیکن اصل میں یہ گریہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی زیارت جو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد منقطع ہو گئی تھی، وہ اہل بیت کو میسر ہوئی تھی جناب علی اکبر کے لیے، اور اب رسول اللہ کے بعد یہ زیارت جب جناب علی اکبر کے ذریعے سے ملی تو حسین جیتے تھے علی اکبر کو دیکھ کے، لیکن بیٹے کے عنوان سے نہیں، رسول اللہ کے عنوان سے۔ اور جب تڑپتے تھے رسول اللہ کے لیے تو علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ اب بڑا سخت امتحان ہے حسین کا، ایک ذات جا رہی ہے لیکن دو ہستیاں جا رہی ہیں، فقط بیٹا نہیں جا رہا، ارے یہ تو شبیہ رسول اللہ جا رہا ہے، یہ تو رسول اللہ کی شبیہ جا رہی ہے، یہ چہرہ رسول اللہ جا رہا ہے، یہ آواز رسول اللہ جا رہی ہے۔ ایک وقت آیا کہ رن میں جناب علی اکبر پلٹ کے گئے، ایک مقابلہ ہوا، رن میں ندائیں بلند ہونے لگی، واہ واہ اشقیاء کی ندائیں بلند ہوئی۔ علی کے فرزند نے وہ مقابلہ کیا کہ حیدر کرار کے جلوے نمودار ہوئے۔ اسی دوران ایک شقی نے حملہ کیا، ایک شقی کا حملہ ہونا تھا کہ نیزہ جسم سے پار ہو گیا۔ حسین کا یہ بیٹا اپنے اسب باوفا پہ سنبھل نہ سکا، مقابلہ ہوتا رہا۔ اسی دوران ایک ایسا وقت آیا کہ اسب باوفا کے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا، اور اسب باوفا بجائے حسین کے خیام کی جانب آنے کے اشقیاء کی جانب بڑھا۔ اب جو یہ بڑھا تو ہر جانب سے تلواریں چلنے لگی۔ عجب منظر تھا۔ زبان حال میں اہل مقاتل نے بیان کیا کہ کربلا کے میدان میں ایک جگہ نظر آئی، یہ زبان حال بیان ہوا کہ تلواریں چمک رہی تھی، بلند ہوتی تھی اور نیچے آتی تھی۔ تلواروں کی چمک کی جانب شاید حسین نے دیکھا، اس جانب بڑھے، یہ تلواریں اٹھتی تھی، علی اکبر پر گرتی تھی، یہ تلواریں اٹھتی تھی، علی اکبر پر پڑتی تھی۔ مقاتل میں بیان ہوا اشقیاء نے اپنی تلواروں کے وار سے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رن میں کی ندا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ علی اکبر نے ندا دی، لیکن باپ کو اس لیے نہیں پکارا کہ زحمت ہو، پھر ایک جملہ کہا، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، السلام علیکہ یا بتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔
سے سوال ہو کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا, آپ نے فوراً یہ خبر کیوں دی, تو ممکن ہے کہ جناب علی اکبر پلٹ کے کہیں کہ میرے باپ پر بڑا صدمہ تھا, میرے باپ کے لیے بڑا سخت تھا کہ میں پیاسا گیا, میں شبیہ رسول اللہ تھا, بس جیسے ہی مجھے رسول اللہ نے جام دیا میں نے باپ کے غم کو کم کرنے کے لیے باپ کو خبر دی کہ بابا میری زبان خوش تھی, آپ نے اپنی زبان میرے دہن مبارک میں ڈالی جو مجھ سے زیادہ خوش تھی, آپ نے اپنی انگوٹھی میرے دہن مبارک میں رکھی, اس سے بھی میری پیاس نہ بجھی, میرے نانا نے پانی پلا دیا. مقاتل میں بیان ہوا کہ پھر جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا, وَيَقْرَئُكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ تَعَجَّلْ الْقُدُومَ إِلَيْنَا, کہ نانا فرماتے ہیں کہ حسین جلدی کرو ہماری جانب جلد آؤ. یہ پیغام علی اکبر نے دیا. دل یہ کہتا ہے کہ ارے آپ کے بعد تو اب حسین ویسے ہی زندہ نہ رہیں گے, ان کی کمر ٹوٹ گئی, ان کا جگر چھلنی ہو گیا, ارے آپ پہ برچی کا چلنا تھا, یہ برچی حسین پہ بھی چلی, یہ برچی فاطمہ پہ چلی. ایک جانب آپ کی ندا بلند ہوئی, السلام علیکہ یا بتا, تو ایک جانب آپ کے بابا نے شاید آپ کی جدہ حضرت فاطمہ کی ندا سنی ہو کہ جو آج تک فضاؤں میں گونجتی ہے, صبت علیہ مصائب اللہ النہار, صبت علیہ سرنا لیالیہ. ایک وقت آیا کہ علی اکبر اپنے اسب باوفا پہ سنبھل نہ سکے, زمین کربلا پہ آئے. حمید ابن مسلم سے روایت نقل ہوئی, اسی دوران میں نے دیکھا کہ خیمے سے جلیل القدر خاتون نکلی اور دوڑتے ہوئے علی اکبر کے جنازے پہ گری, اور بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ بعد میں بیان ہوا کہ حسین آئے اور زینب کا ہاتھ پکڑا اور خیمے کی جانب بھیج دیا, جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ شاید حسین سے پہلے علی اکبر کے جنازے پہ زینب پہنچی, گریے کی صدائیں بلند ہوئی. تاریخ میں بیان ہوا کہ زینب کے لبوں پہ جملے تھے, یا اخیا وابن اخیا, اے میرے بھائی کے بیٹے, کبھی بھائی کو پکارا, یا اخیا کبھی بھتیجے کو پکارا, وابن اخیا حسین سے پہلے پہنچی, علی اکبر کے سینے پہ گری. امام حسین نے زینب کا ہاتھ تھاما, خیمے کی جانب پلٹایا, تنہا علی اکبر کے جنازے پہ. مصائب ختم ہو گئے, مقاتل میں نقل ہوا, فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ, حسین نے اپنے رخسار علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیے, لبوں پہ ندا بلند ہوئی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جناب حاجرہ کربلا میں تشریف لائے, بس مصائب ختم ہو گئے. جناب ابراہیم نے بھی گریہ کیا ہوگا, جناب اسماعیل نے بھی گریہ کیا ہوگا, جناب حاجرہ نے بھی گریہ کیا ہوگا. یا جناب حاجرہ کربلا کے میدان میں آئے, اپنے بیٹے حسین کو دیکھے, ارے آپ سے تو ایک پانی کا چشمہ برداشت نہ ہوا کہ جب مکے کی سرزمین پہ ابلا, آپ نے گھبرا کے کہا, زم 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 زم, رک جا. ارے آئے کربلا کی سرزمین پہ, آپ کے بیٹے علی اکبر کا سینہ ہے, سینے سے خون کا چشمہ ابل رہا ہے, آپ کا بیٹا علی اکبر اس چشمے کے سامنے کھڑا ہے. اس نے زمزم نہیں کہا, ایک ندا بلند ہوئی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین, لاش اکبر اٹھا رہے ہیں
اکبر کی لا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، آہ کرتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کس کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، اور دو صدا ہو کہاں ولی اکبر، دو صدا ہو کہاں ولی اکبر، ٹوکرے رنگ رہے ہیں حسین، لاش اکبر لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، اور لڑکھڑائے ہیں انبیاء کے قدم، لڑکھڑائے ہیں انبیاء کے قدم، جس جگہ مسکرا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر اٹھا رہے ہیں حسین، دل کی قوت بڑھا رہے ہیں حسین، لاش اکبر